اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ گھر کی دیواروں پر سیم کیوں آ جاتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خراب اینٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ہم لوگ درجہ دوم کی اینٹ استعمال کر لیتے ہیں جو کہ بظاہر سستی ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نمی چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اینٹ پر یا پھر پلستر پر سفید کلر کی نمی ابھر آتی ہے جسے ہم ڈیمپنس کہتے ہیں۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اس وال کو ریموو کر دیں، یعنی ان اینٹوں کو چینج کر دیں۔ لیکن وال کو ریموو کرنے سے یا اینٹوں کو صرف چینج کرنے سے ہماری جو وال ہے اس میں دراڑیں آ جائیں گی اور جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہ مضبوط نہیں رہے گا۔ جو اسٹرکچر ہے اس کا ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کے اوپر چپس لگا دیتے ہیں، یعنی پلستر کیا اور اس کے اوپر چپس لگا دی۔ بعض لوگ اس کے اوپر ٹائل لگاتے ہیں۔ جو لوگ چپس لگاتے ہیں، چپس کی لائف ٹائم تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو اس کی سرفیس ہے، جو نیچے اس کی بیس ہے وہ کمزور ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہماری چپس ہوتی ہے کچھ عرصے بعد پھول کر نیچے گر جاتی ہے۔ اس طرح جو ٹائل ہے وہ بھی کچھ ٹائم بعد گر جاتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آج کل جو پی وی سی کی شیٹس چل رہی ہیں مارکیٹ میں وہ ہم لگا لیں۔ یہ سستی بھی ہیں، مطلب یہ جو مٹیریل ہے کافی چیپ بھی ہے اور ریلائبل بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ووڈن آ رہی ہے آج کل وہ بھی کافی کارآمد ہے، لیکن جو ووڈن ہے اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ کم ہے بنسبت پی وی سی شیٹ کے۔ یہ آپ پہ ہے، پی وی سی شیٹ یا آج کل ان کو لوگ پی وی سی ٹائلز بھی بولتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ کلر میں بازار میں اویلیبل ہے، ڈفرینٹ ڈیزائنز میں۔ یہ آپ لگائیں تو یہ آپ کی نمی کو کافی حد تک کنٹرول کریں گی۔ اس کا صرف یہی حل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری بیسمنٹ میں جو دیواریں ہیں ان میں کافی نمی آ جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہماری بیسمنٹ کی وال ہوتی ہے ان کے بیک سائڈ پہ ہم نے مٹی بیک فل کی ہوتی ہے۔ جو مٹی ہوتی ہے جب وہ گلی ہو جائے، مٹی گلی کب ہوتی ہے یعنی زیادہ بارشیں ہونے سے یا نیچے کوئی سیوریج کی لائن کی لیک ہونے سے یا پانی کی لائن لیک ہونے کی وجہ سے جو ہماری مٹی ہوتی ہے وہ ویٹ ہو جاتی ہے۔ جب مٹی ہماری ویٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے ایسا ہے کہ جو ڈیمپنس ہوتی ہے وہ سلولی ہماری دیوار پر نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مٹی کو ریموو کر دیں۔ جو ہماری دیوار ہے اگر وہ پلستر ہوئی ہے تو اگر اس کا پلستر ٹھیک ہے دیوار کا تو اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ 2 کوٹ جو ہماری ہارڈ بچمن ہے وہ لگائیں۔ ہارڈ بچمن لگانے سے جو ہے وہ واٹر پروف ہو جاتی ہے ہماری دیوار۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کی اوپن دیواریں یعنی جو بیرونی دیواریں ہوتی ہیں ان پر بہت زیادہ نمی آ جاتی ہے، ڈیمپنس آ جاتی ہے، جو ہماری ویدر شیٹ ہے یہ اتر جاتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو آؤٹر والز ہوتی ہیں ہم ان کی ایک سائڈ کو پلستر کر دیتے ہیں، دوسری سائڈ کو پلستر نہیں کرتے، یا ایک سائڈ کو ہم پلستر کرتے بھی ہیں تو اس کو پلستر ٹائٹ نہیں کرتے۔ پلستر ٹائٹ کیسے ہے کہ ہم نے پلستر کیا اس کے بعد ہم اس کو جو ہمارا اسٹیل کا گرمالا ہے اس سے اس کی کسائی اچھی طرح کر کے اس کے بعد اس کے اوپر جو نیرو ہوتا ہے، نیرو یعنی پیور سیمنٹ کے اندر پانی ملا کے اس کو اوپر نہ لگانا ہے ہم نے اس کو۔ جب ہم اس کے اوپر نیرو لگا دیں گے تو یہ جو ہماری وال ہوتی ہے یہ واٹر ٹائٹ ہو جاتی ہے، واٹر پروف ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس میں نمی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل بازار میں ایک کیمیکل آئے ہوئے ہیں کافی کہ جو ہم مکس کر کے اپنی دیوار کے اوپر پلستر کے اوپر اپلائی کرتے ہیں یا پلستر کے اندر بھی اپلائی کرتے ہیں، پینٹ کے اندر بھی اپلائی کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو ان کیمیکلز کے اوپر بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کم بجٹ میں کیسے اپنی دیوار کو ریپیئر کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے اس چینل گرے اسٹرکچر پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔